السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اچھی اور سچی باتیں۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو صاحب، خاموشی میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہترین مذہب صرف آپ کا ہے، تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے یہ نہیں پوچھا سمندر کتنی دور ہے۔ انسان بے داغ بھی ہو تو اسے داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں، اس لیے پریشان نہ ہو لوگوں سے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ فرمان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے۔ فرمان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔ رشتہ بناؤ تو آنکھوں اور پلکوں جیسا، جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو پلکیں تڑپ اٹھتی ہے، اور جب پلکیں کچھ دیر نہ جھکے تو آنکھیں رو پڑتی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسے ہی اپنے آپ نہیں بدلتا، زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہو جاتے ہیں جو انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیدڑ کیا سوچتا ہے، آپ بھی لوگوں کے سوچنے سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ خود کچھ کام نہیں کرتے ان کا کام دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی کثرت ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ آپ کو زندگی میں بہت سی شکستوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اپنے آپ کو کبھی ہارنے نہیں دینا۔ اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی تو وہ منزل ہے جہاں انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ غلطی قبول کرنے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ سفر جتنا لمبا ہوگا واپسی اتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے مصیبت نہیں ٹلتی اور مصیبت آئے بنا آنکھیں نہیں کھلتی۔ چھل میں بے شک بل ہے لیکن پریم میں آج بھی حل ہے۔ اگر لوگ آپ کی اچھائی کو آپ کی کمزوری سمجھتی ہے تو یہ ان کی سمسیا ہے۔ آپ آئینہ ہو اور آئینہ بنے رہیے، یہ ان کی سمسیا ہے جن کی شکلیں خراب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ فرمان حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کی نظر مقصد پر ہوگی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے اور گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان لڑنے بھڑنے اور مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، ورنہ کم از کم کئی مرتبہ دل میں دشمنی بٹھا لیتا ہے۔ جب بری بات کا اتنا اثر ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھی اور سچی باتوں کا لوگوں پر اثر نہ ہو؟ لہٰذا کبھی بھی نیکی کی دعوت دینا مت چھوڑو۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔